اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی سوالوں کا سفر۔ اسلامی سوالوں کے سفر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان سید علی یاسر رضوی حاضر ہوا ہوں کچھ سوالات کے ساتھ شہادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے موقع پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب عزت مولانا کاشف زید پوری صاحب قبلہ۔ آئیے ہم ان سے روشناس کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام علماء کرام و مراجع اعظام کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ سوالات ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے، جس میں سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی مختصر سوانح حیات پر روشنی ڈالیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط انما انت المنذر ولکل قوم ھاد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے چینل کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی اپنی طرف سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں اس غمناک موقع پر۔ اس کے بعد آپ کے سوالات کی طرف اگر رجوع کیا جائے، آپ کا سوال یہ ہے کہ امام کی مختصر سوانح حیات پر روشنی ڈالی جائے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی سوانح حیات پر اگر روشنی ڈالنا ہو تو مختصر یوں ہوگا کہ آپ کی ولادت 15 ذی الحجہ کو مدینے میں ایک گاؤں میں ہوئی ہے، اور آپ کے والد گرامی محمد تقی علیہ السلام ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام، اور آپ کی والدہ جناب سمانہ۔ آپ کے مشہور القابات میں سے جو ہیں وہ ہیں ہادی اور نقی، اور آپ کو ابو الحسن ثالث بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ابو الحسن ثالث اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام کو ابو الحسن اول اور ابو الحسن ثانی کہا جاتا ہے، لہٰذا ان کو تشخیص دینے کے لیے تاکہ لوگ مشتبہ نہ ہو، لوگ جو ہیں سمجھنے میں ان کے پریشانی نہ ہو، لہٰذا ان کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کی شہادت کے بعد کی جو 220 ہجری میں واقع ہوئی ہے، آپ 8 سال کی محض 8 سال کی عمر میں آپ امامت کے منصب پر فائز ہوئے، اور تقریباً 30 سال تک آپ نے امامت کے منصب کو سنبھالا، اور 254 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور شہادت بھی عباسی خلفاء کے آخری خلیفہ معتز نے اپنے بھائی کے ذریعے سے، زہر دینے کے ذریعے سے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اب اس زمانے میں، امام کے زمانے میں کون کون سے خلفاء تھے اس پہ مختصر سی روشنی اگر ڈالی جائے تو ایک تو معتصم تھے کہ جو مامون کا بھائی تھا، واسق تھا معتصم کا بیٹا تھا، متوکل واسق کا بھائی تھا، منتصر متوکل کا بیٹا، مستعین منتصر کا چچا زاد بھائی، اور معتز متوکل کا دوسرا بھائی۔ اب آپ کے آثار پر اگر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے تو آپ کا سب سے مشہور اثر جو ہے وہ ہے زیارت جامع کبیرہ۔ اگر آپ زیارت جامع کبیرہ کا مطالعہ فرمائیں، آپ اس کی تلاوت فرمائیں اور اس کے آخری حصے پر غور و فکر کریں تو آپ کو ملے گا ایک جملہ، ان ذکر الخیر، ان ذکر الخیر، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ اگر کہیں خیر کا ذکر ہو تو کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و ماواہ و منتہاہ، جب کبھی بھی کہیں بھی خیر کا ذکر ہو تو تم لوگ اپنے آپ کو ایسے سانچے میں ڈھال لو کہ تم اول خیر نظر آؤ، اصل خیر نظر آؤ، فرع خیر نظر آؤ، آخر خیر نظر آؤ، معدن خیر نظر آؤ، نہایت خیر نظر آؤ۔ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ بڑھ کر قرآن بھی آواز دے رہا ہے کہ خیر کی اتنی فضیلت ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے کسی ذرہ برابر بھی نیکی کو انجام دیا ہے، اس کی نیکی برباد ہونے والی نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، اس کو اجر ملے گا، اور جس نے کسی نے ذرہ برابر بھی بدی کو انجام دیا ہے، اس کا اثر اس کے اوپر ضرور ظاہر ہوگا۔
گویا امام ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر پروردگار عالم کے نزدیک ہونا چاہتے ہو، مقرب ترین بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہو، تو تم زیادہ سے زیادہ خیر کو انجام دو اور بدی سے پرہیز کرو۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ امام کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بیان فرمائیں جس سے آج کے معاشرے کو ایک سبق مل سکے۔ جی بالکل، امام کی زندگی کا ایک مختصر سا واقعہ، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا مختصر سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک شخص ہے کہ جو امام کی خدمت میں آتا ہے، چونکہ مدینے میں امام تھے، اور جب وہ مدینے پہنچا لوگوں سے دریافت کیا تو امام کو وہاں نہ پایا۔ لوگوں نے بتایا فلاں فلاں جگہ پر امام ہے، اس نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پہنچایا اور اس کے بعد عرض کیا کہ اے وقت کے امام، مجھے مالی امداد کی ضرورت ہے، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، کچھ میری مدد کر دیجیے۔ امام کے پاس اس وقت کوئی مال ظاہراً موجود نہ تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، کوئی کاغذ اور قلم لا کر دے دو، میں تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں تاکہ جب میں مدینے پہنچوں تم مجھ سے یہ مال دریافت کر سکو۔ امام نے ایک دین، مخصوص دین جو ہے آپ نے لکھا کہ اتنی رقم میں تمہیں وہاں دے دوں گا۔ جیسے ہی امام مدینے میں پہنچے اس شخص نے جو ہے فوراً اپنے اس کاغذ کو لے کر گیا اور مال کو دریافت کیا۔ اب اس زمانے کا جو حاکم تھا متوکل، اس کے تمام درباریوں نے اس شخص کو گھیر لیا کہ بھائی کیا ماجرا ہے۔ اس نے فوراً کاغذ کو دکھایا، کہا کہ یہ امام نے لکھا ہے، اس پر امام کی امضا بھی ہیں، دستخط بھی ہیں، امام کی مہر بھی ہے، لہٰذا میں اس مال کا طلبگار ہوں۔ اس نے یعنی متوکل نے فوراً جو ہے مال کو اس شخص کو مہیا کرایا۔ اب اس واقعے سے جو ایک پیغام ملتا ہے، ایک پیام ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی زمانے میں ظالم حاکم ہے، حکمران اگر ظالم ہے تو ہم اس سے اپنے حق کو طلب نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک روش ہوتی ہے۔ امام نے اس طریقے کو استعمال کر کے ہمارے لیے ایک درس چھوڑ دیا کہ دیکھو اگر کسی زمانے میں ظالم حاکم ہے، ظالم حکمران ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تم اپنا حق چھوڑ دو، نہیں، امام نے لکھ کر دے دیا، اس شخص نے وہ کاغذ دکھا دیا اور حاکم نے اس کو مال دے دیا، یعنی امام نے یہ بتا دیا کہ دیکھو حقدار تک حق مال پہنچنا بھی ضروری ہے، یعنی جو اس کا حق ہے اس کا پہنچنا بھی ضروری ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے چونکہ امام ظالم سے کسی چیز کو طلب نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ کام کو انجام دیا کہ ان کا حقدار کا حق بھی ان تک پہنچ گیا، اس شخص تک پہنچ گیا، اور امام کو اس سے یعنی ظالم شخص سے کسی چیز کو طلب بھی نہیں کرنا پڑا۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہم حقدار کا مال اس تک پہنچانا چاہتے ہیں، سامنے کوئی ظالم شخصیت ہے، تو ہم بھی اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں۔ جی آغا، ہمارا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ امام کس چیز سے مشہور تھے، یعنی کس چیز میں مشہور تھے؟ جیسے بعض امام سے صادق، تقی وغیرہ مخصوص تھا، تو امام سے کیا صفات، یعنی کس صفات سے امام مخصوص تھے، جانے جاتے تھے؟ جی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ جی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی علی تھا، اور آپ کے لقب جو مشہور ترین لقب تھے وہ نقی اور ہادی تھے، اور دوسرے القابات سے بھی ان کو نوازا گیا ہے، جیسے کہ نجیب، مرتضی، عالم، فقیہ، ناصح، امین، مومن، طیب وغیرہ وغیرہ۔ جو مشہور ترین لقب ہیں جیسے کہ نقی، اب یہ نقی کے معنی کیا ہیں اور نقی کا مفہوم کیا ہے اگر دیکھا جائے تو نقی نکلا ہے نقاوت سے، یعنی نقی کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام تر برائیوں، تمام تر پلیدیوں سے پاک و پاکیزہ ہیں، ان کے اندر کسی طریقے کا کوئی رجس نہیں پایا جاتا، کوئی برائی نہیں پائی جاتی، کوئی بدی نہیں پائی جاتی، اور چونکہ برگزیدہ ہیں وہ کس کے؟ اپنے قبل والے اماموں کے ذریعے سے، منتخب شدہ ہیں اپنے قبل والے اماموں کے ذریعے سے، لہٰذا امام جو ہے وہ ہمیشہ معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کبھی کسی غیر معصوم کو اپنی خلافت نہیں دے سکتا، اپنے جانشین نہیں بنا سکتا، لہٰذا امام جو ہیں ان کے اندر کوئی کسی بھی طریقے کی کوئی برائی نہیں پائی جاتی، کوئی بدی نہیں پائی جاتی، کوئی یعنی کسی بھی طریقے کی کوئی بھی برائی ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ دوسرا یہ کہ ہادی، میں نے ذکر کیا کہ دوسرا لقب جو ہے وہ ہے ہادی۔ اب ہادی کے معنی کیا ہے؟ ظاہراً تو ہادی کے معنی سب کو معلوم ہے کہ ہدایت کرنے والا، لیکن اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ راستہ دکھانے والا، دوسرا یہ کہ منزل مقصود تک پہنچانے والا، منزل مقصود تک پہنچانے والا۔ لہذا
ہادی کو تمام تر چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے، اس کے لیے واضح اور روشن ہونی چاہیے تمام تر چیزیں، تاکہ وہ صحیح طریقے سے لوگوں کی ہدایت کر سکے، اپنی قوم کی ہدایت کر سکے اور منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ اس کے علاوہ لغت قرآن و اطرت میں اگر ہم دیکھیں تو بعض معنی بیان کیے گئے ہیں ہادی کے، مثلا شناخت راہ، یعنی جب تک ہادی کو راہ کی ہی شناخت نہیں ہوگی، اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہاں راستہ کس طرف جا رہا ہے، تب تک وہ صحیح طریقے سے ہدایت نہیں کر سکتا۔ یا دوسرا معنی بیان ہوا ہے مقصد کو پہچاننے والا، یعنی جب تک مقصد کا علم نہیں ہوگا وہ منزل مقصود تک پہنچا ہی نہیں سکتا۔ تیسرا امت اور اس کے کاروان کو پہچاننے والی، جب تک امت اور کاروان کو ہی نہیں پہچانے گا ہدایت کس کی کرے گا۔ پھر اور معنی بیان ہوئے راستے کے موانع اور مشکلات کو پہچاننے والا، جب تک راستے کے موانع اور مشکلات کو نہیں پہچانے گا تب تک کہ وہ صحیح طریقے سے اپنی امت کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ چوروں کو پہچاننے والا، کس راستے میں چور ہیں، کس راستے میں ڈکیت ہیں، کس راستے میں یعنی جان اور مال کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، جب تک اس کو اس بات کا علم نہیں ہوگا وہ صحیح راستے کو انتخاب نہیں کر سکتا۔ یا لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنے والا، سب سے اہم جو چیز ہے لوگوں کے حقوق کی رعایت، اگر ہادی لوگوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرے گا تو اپنی امت کی بھی صحیح طریقے سے وہ ہدایت نہیں کر سکتا، اور جو وہ امت ہوگی وہ بھی کبھی لوگوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے نہیں دکھائی دے گی۔ یہ سارے معنی جو ہیں ہادی کے بیان ہوئے ہیں، اور ہدایت کے اور ہادی کے، امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے، یا کوئی بھی عمومی ہادی ہو، اس کے یہ سارے معنی اس پہ منطبق ہو سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ سے مستفیض ہوتے ہیں، انشاءاللہ ناظرین کرام بھی مستفیض ہوں گے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔